والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا بڑا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے. ان کی والدہ ماجدہ کا بھی اور ان کے والد ماجد کا بھی اور ان دونوں کا بھی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ زمین پر آیا اور اللہ سے اجازت مانگ کر آیا، اے اللہ مجھے اجازت عطا فرما میں تیرے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کروں اور انہیں خوشخبری سناؤں کہ بے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی ملکہ ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ کے دونوں صاحبزادے بیٹے یعنی آپ کے نواسے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سید و سردار ہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، لوگو میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے. میرا بیٹا حسن، یار بولے نا، میرا بیٹا حسن سید ہے. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سید کی وجہ سے، میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے. صلح کا باعث یہ میرا بیٹا حسن بن جائے، یہ امارت کو ٹھوکر مار دے اور یہ کہے کہ مسلمان امن اور سکون سے رہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کسی حاجت کے لیے حاضر ہوگا. نبی پاک علیہ السلام گئے اور پھر اپنے کمرے میں تشریف لے آئے. سرکار نے اپنی چادر مبارک میں کسی چیز کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹا دیا. جب میں نے دیکھا تو ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے دعا فرمائی. عرض کی اللہم انی احبہما، یا اللہ میں نے حسن کو اور میں نے حسین کو دونوں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی حسن کو اور حسین کو اپنا محبوب بنا لے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ قیامت تک جو بھی میرے حسن سے پیار کرے،
جو بھی میرے حسین سے پیار کرے گا اے اللہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لینا، ان کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ امام حسن اور حسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں، کہیں ارشاد فرمائیں الحسن منی وانا من حسن، میں حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگتے ہیں، وجہ پوچھی گئی یا رسول اللہ آپ دونوں نواسوں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہر کسی کے اس دنیا میں کوئی پھول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو پھول ہیں، فرمایا ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں میری دو خوشبوئیں ہیں، میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین۔ حضرت بریدہ صحابی رسول ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود اور امام نسائی اسے نقل فرماتے ہیں۔ ابو بریدہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی کو اشارے کے ساتھ بھی منع نہ کیا جائے۔ رسول اللہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے تو ادھر دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں آ رہے ہیں، دونوں بلند آواز سے دونوں آ رہے ہیں، لیکن کس حال میں؟ علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے ہیں، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے ہوئے ہیں۔ دونوں شہزادے اس حال میں آ رہے ہیں، یمشیان و یعصران، دونوں چل رہے تھے، کبھی گر رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، کانوں میں رسول اللہ کی آواز پڑ رہی ہے اور جدھر سے رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی ادھر کو جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ، رسول اللہ نے نواسوں کو گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ ممبر چھوڑ کر نیچے تشریف لے آئے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، سرکار ممبر پر جلوہ گر تھے، نیچے اترے چلے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، رسول اللہ نے دونوں کو اٹھایا، سرکار ممبر پر بیٹھ گئے اور ایک طرف حسن کو بٹھا لیا اور ایک طرف اپنے پٹ مبارک پر حسین کو بٹھا لیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کبھی رسول اللہ ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کبھی ان شہزادوں سے سرکار گفتگو فرماتے ہیں، پھر ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فقال راجل نعم المرکب رکبت یا غلام، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، ایک شخص نے، کہ رسول اللہ نے حسن کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ بول کر کہنے لگا واہ واہ صاحبزادے، کیا ہی کمال ہے اس سواری کا جس کے اوپر تو سوار ہے۔ فقال راجل نعم المرکب رکبت یا غلام، کتنی ہی پیاری سواری ہے صاحبزادے جس پر تو سوار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، فقال النبی، آپ نے فرمایا سواری کی تعریف کرنے والے سن، وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، تو سواری کو تک رہا ہے، ارے سوار کو نہیں دیکھتا کہ سوار کے شان والا ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں۔ آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں پر ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا فقلت نعم الفرس تحتکما، میں نے کہا شہزادو کتنی شان ہے کہ کتنی پیاری سواری ہے جس پر تم سوار ہو، جس پر تم سوار ہو۔ فقال النبی، رسول اللہ نے فرمایا اے عمر بن خطاب ونعم الفارسان، تو سواری کی تعریف کر رہا ہے، ذرا میرے شہزادوں کی بھی تعریف کر۔ نعم الفارسان، تو سواری کو نعم الفرس کہہ رہا ہے اور میں سواروں کی تعریف کر رہا ہوں۔ قربان جائیں، فاروق اعظم سواری کو کہیں نعم الفرس اور رسول اللہ فرمائے ونعم الفارسان۔ عمر فاروق سواری کی تعریف کر رہا ہے اور جناب رسالت مآب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سواروں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کی جرمٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب صحابہ، ان کو نماز پڑھا کر اب مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیگر صحابہ بھی ہیں اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ساتھ ہیں۔ دیکھا تو وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں رسول اللہ کا صاحبزادہ بھی تھا، نام حسن مجتبیٰ۔ حسن سب کہو رضی اللہ تعالی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کوئی اپنا بیٹا پوتا بھی ہوگا لیکن کسی کو نہیں اٹھایا، کسی کو فحملہ علی عاتقہ، حسن مجتبیٰ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ وقالا، اور فرمایا بے ابی، اے حسن تو کتنا خوبصورت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے باپ ابو قحافہ کو تجھ پر قربان کر دو۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، بے ابی، میرا باپ تجھ پر صدقے جائے، ابو بکر کا ابو تم پر قربان جائے۔ اور بات کیا کی؟ فرمایا شبیہ بالنبی، تو اللہ کے رسول جیسا لگتا ہے، اللہ کے رسول جیسا لگتا ہے، بلکہ نہیں، فرمایا شبیہ بالنبی، تو رسول جیسا ہے، تو رسول جیسا ہے، رسول کی ہم شکل ہے، رسول کا ہم شکل ہے۔ لیس شبیہا لعلی، تو علی جیسا نہیں ہے، علی جیسا نہیں ہے، تو رسول اللہ جیسا لگتا ہے، علی جیسا نہیں لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی سن رہے ہیں، حضرت علی سن رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنے ری ایکشن سے، رد عمل سے بتا رہے تھے ابو بکر تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے علی کو دیکھا، وہ علی یضحک، ہم نے علی کو دیکھا تو علی ہنس رہے تھے، علی ہنس رہے تھے۔ جب ابو بکر صدیق فرما رہے تھے صاحبزادے حسن تو رسول اللہ جیسا لگتا ہے، علی جیسا نہیں لگتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں آپ کیسے تھے،
شباہت کے لحاظ سے بخاری شریف نے یہ حدیث بھی ہے، اور امام بخاری نے ایک اور جگہ پر بھی آپ حدیث لائے ہیں، راوی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن ابن علی، فرمایا ہماری نگاہ میں بلکہ تھا ہی ایسے، کیا؟ فرمایا کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ کا ہم شکل جناب حسن سے بڑھ کر نہیں تھا۔ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی بھی جناب حسن سے بڑھ کر نہیں تھا۔ کیا معنی؟ کہ جناب حسن سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے، رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ وقال فی الحسین ایدن، اور ایسے ہی امام حسین کے بارے میں بھی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، وہ کیا؟ کان اشبہہم برسول اللہ، کہ جناب حسن مجتبی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور اسے مزید امام ترمذی نے ایک حدیث لا کر روز روشن کی طرح واضح کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ اس کے راوی خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں قال الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس، سینے سے لے کر سر تک میرا بیٹا حسن یہ سب سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذالک، جو سینے سے یعنی ناف سے لے کر پاؤں تک ہے۔ فرمایا یہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ شبیہ ہم شکل وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب اصحاب حدیث نے اس کے درمیان تطبیق یوں کی ہے کہ اگر دونوں شہزادوں کو لیا جائے تو وہ دونوں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ہم شکل تھے، اللہ کے رسول کے ہم شکل۔ امام حسین کا چہرہ بالوں سے لے کر سر تک شبیہ مصطفیٰ تھی، اور جناب حسن مجتبی ناخن پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک رسول اللہ کے ہم شکل تھے سب سے زیادہ۔ اب ان دونوں کو دیکھا جائے تو تب تقسیم ہوگی کہ جناب حسن حسین کی نسبت سینے سے لے کر بالوں تک رسول اللہ کے زیادہ ہم شکل تھی۔ کس کی نسبت؟ حسین کی نسبت۔ اور حسین ناف سے لے کر سینے سے لے کر قدموں تک حسن سے بھی زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں تابعین کرام بھی ہوں گے، تو کسی مشورہ کے لیے اکٹھے ہو گئے، اتنے میں جناب حسن مجتبی آ گئے۔ جناب تو آپ شاید اپنی ناک مبارک کو کپڑے سے صاف کرنے لگے، قمیض کو اٹھایا، ناف ننگی ہو گئی، ناف ننگی ہو گئی۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ادھر ناف ننگی ہوئی جناب حسن کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور بھاگے، جہاں ناف تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور آپ کی ناف مبارک کو بوسہ دینے لگے، آپ کی ناف مبارک کو بوسہ دینے لگے، بوسہ دیتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے اللہ کی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بھی حسن کی ناف جیسی تھی۔ یہاں سے احناف نے ایک فقہی مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ ناف یہ سطر سے مرد کے پردے سے باہر ہے۔ کیوں؟ اگر پردے میں ہوتی تو امام حسن ناف کو ننگا نہ ہونے دیتے اور نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی ناف کو بوسہ بھی نہ دیتے۔ بوسہ دیا، پتہ کیا چلا کہ ناف سطر سے یعنی پردے سے باہر ہے۔ یہ آج شہزادوں کی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔